चैलेंजेस थे, हैं। अब कोई भी पार्टी आ जाए उनको ये फेस करना पड़ेगा। लोग पूछते हैं हमारा जो कसूर है, हिस्सा बहिसाब जुस्सा कहते हैं, जो हमारे हिस्से में आता है वो जरूर डालिएगा। 3 साल का, 3.5 साल का हम जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं। जो 30 साल आप खिलवाड़ करते रहे उसका भी साथ दे दें। सर भाईजान एक, अच्छा चलिए आप आखिरी कर लीजिएगा। जी हरगिज़ नहीं। मैं समझता हूँ कि जो मोबिलाइजेशन हुई वो फिनोमिनल थी। जो रुकावटें थी वो अनप्रेसिडेंटेड थी। जो तशद्दुद था उसकी मिसाल नहीं मिलती। जो पुलिस ने किया वो हैरान कुन था। जो ख़वातीन के साथ किया, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ जो किया, हमारी एक उम्र रसीदा MPA को मॉडल टाउन में जिस तरह गिरफ्तार किया गया, हमारी ख़वातीन यहाँ जो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रही थी, जो उन पे शेलिंग हुई, जिसमें हमारी साउथ पंजाब की प्रेसिडेंट थी, हमारी विमेन विंग की प्रेसिडेंट थी, हमारी एक खातून MNA थी, उनके साथ जो कुछ हुआ लोगों ने देखा। अब सवाल ये है, इसके बावजूद लोग निकले। टेयर गैसिंग होती थी, लोग मुंतशिर होते थे, फिर जमा हो जाते थे, और घंटों का सफर तय हुआ जगह जगह। इस्लामाबाद में सुबह दाखिल होते हैं सुबह के 6 बजे। काश शायद आप हों भी सही, मुझे मालूम नहीं है। सुबह 6 बजे जो मेरी आंख ने नज़ारे देखे, ख़वातीन शीरखार बच्चों के साथ खड़ी थी सड़कों पर। मैंने ये मनाजिर नहीं देखे और मेरा पॉलिटिक्स में बड़ा अरसा गुजर गया है। मैंने पीपल्स पार्टी के ज़माने में एजुटेशनल पॉलिटिक्स देखी है। जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, मैं पंजाब का प्रेसिडेंट था, हमें रजिस्ट करते थे। अल्लाह गवाह है, दावत देता था, और मैंने कल जो हमारी कोर कमेटी में बताया लोगों को, दावत पंजाब के सदर की हैसियत से दावत देता था। किसी चौक पे 150 से ज़्यादा कारकुन जमा नहीं होता था। जब नवाज शरीफ यहाँ आए थे कितने कारकुन गए थे एयरपोर्ट पर, बताइए ना। उसके मुकाबले में इमरान खान के रिसेप्शन में कितने लोग निकले, कितनी टीयर गैसिंग खाई, उसकी मिसाल नहीं मिलती। नंबर 1। नंबर 2, यासीन मलिक साहब। यासीन मलिक साहब हुर्रियत की एक निशानी है, एक अजीम शख्सियत है, और उनकी बेपनाह कुर्बानी है। उन पर जो तशद्दुद हुआ, उनको जो बेजा कैद में रखा गया, उनके हकूक़ को जो पामाल किया गया, उनको जो उनकी फैमिली से, बीवी से, बच्ची से जो जुदा किया गया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें आवाज़ बुलंद करेंगी, ह्यूमन राइट्स काउंसिल इस पर बात करेगी। हमने उसकी पुरजोर मजम्मत की है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, और इससे जाहिर होता है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल क्या है। और जो हिंदुस्तान ये तासुर देने की कोशिश करता है कि वहाँ हालात नॉर्मल हो गए, नॉर्मल होते तो यासीन मलिक के साथ ये सलूक न किया जाता। अगर हालात नॉर्मल होते तो अली गिलानी साहब का जनाजा पढ़ने की इजाज़त दी जाती। जनाजा पढ़ना ये एक बिल्कुल एक शरई चीज़ है। आप रात की तारीकी में उनको छुप के न दफनाते और उनके ख़ानदान पर FIR न कटवाते। सिर्फ उनका जुर्म था कि पाकिस्तान के झंडे में उनको लपेटा गया था। सो बिल्कुल यासीन मलिक की अज़मत को, उनकी हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं, और उनके अहले खाना के साथ हमें पूरी पूरी हमदर्दी है।
پاکستان کی یکجہتی اور عوام کو متحد رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے. گزشتہ عرصے میں تحریک انصاف نے یہ رول نبھایا، لیکن ہم نے گزشتہ چند ماہ میں دیکھا کہ تحریک انصاف کی کچھ قیادت اور خصوصاً جو ہے وہ خان صاحب کی جو تقاریر ہے، ان سے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں پرتشدد رویوں کو رواج ملا ہے اور قیادت پر یہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے کارکنان بلکہ اپنے ووٹرز اور عوام کی جو ہے ان کی رہنمائی بھی کرے اور اپنے جو کارکن ہیں ان کی اچھی تربیت کرے تاکہ ایک بہترین جماعت کے طور پہ جو ہے وہ تحریک انصاف کرے. بجا پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے مسلسل یہ تلقین کی ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، آپ نے کسی کی پر ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، نجی یا سرکاری. یہ بالکل تھرو آؤٹ ہماری جو میٹنگ ہوتی رہی ہے مارچ سے پہلے، ان کی واضح یہ ہدایت جاری رہی ہے. انہوں نے کہا اپنے حق کے لیے نکلنا ہے، اور اگر پولیس تشدد کرتی ہے، رکاوٹ ڈالتی ہے، تو وہیں بیٹھ کر دھرنا دے دیں، احتجاج کریں، دست و گریبان نہ ہو. اور میں آپ کو عرض کر دوں، اور میں دیانتداری سے یہ کہہ رہا ہوں، جو پولیس نے 25 مئی کو کیا، اور ہم شکر گزار ہیں کہ ہائی کورٹ نے اس کو اپنا سپریم کورٹ نے انٹروین کیا. بھائی جب تھوڑا پیچھے ہو جائیں آپ، میں اس کو دیکھ سکوں. اور جو سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں. انہوں نے کہا ہٹاؤ کنٹینر، رہا کرو ان کو. وی آر گریٹفل ٹو دی آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ. انہوں نے کاگنیزنس لیا. لیکن جو کچھ ہوا اس کی مثال نہیں ملتی، اور آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی. اس کے باوجود پرامن رہے. غصہ تھا، بے پناہ غصہ تھا. اور میں آپ کو ایمانداری سے کہوں، جو ہم نے گفتگو سنی نوجوانوں میں، ہمیں ڈر تھا. اینڈ ون آف دا فیکٹرز کہ ہم نے سٹ ان کی عمران خان نے اجازت نہیں دی اور اس فیصلے پر نظر ثانی کی. اگر ہم بیٹھ جاتے، میں یہ محتاط اندازے میں کہہ رہا ہوں کہ اگلے روز عوام میں اور پولیس میں آپ کو اسلام آباد کی سڑکوں پر جھڑپیں دکھائی دینی تھی اور آپ کو فائرنگ دکھائی دینی تھی. آرٹیکل 245 کے تحت انہوں نے فوج بلا رکھی تھی. اگر نوجوان کوئی بچے بکھرے ہوئے آگے بڑھتے اور ان کی ذمہ داری ہے تو ان بلڈنگز کو پروٹیکٹ کرنے کی، تو خدا نہ خواستہ اگر گولی چل جاتی کسی کے ہاتھوں پاکستان کے عوام پر، وہ کسی کے لیے اچھا نہیں تھا. نہ ادارے کے لیے، نہ پاکستان کے لیے، نہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں تھا. ہم نے اس کو اوائڈ کیا، اور ہم فساد نہیں چاہتے، اور یہ ہمارا ارادہ نہیں تھا. تحریک انصاف ملک کی اس وقت واحد وفاقی جماعت ہے. پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی، آج نہیں ہے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں ان کا کیا وجود ہے، بلوچستان میں کیا وجود ہے، اور پنجاب میں ان کی کیا حیثیت ہے. پنجاب میں کیفیت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سے سیٹوں کا سودا کر رہی ہیں کہ وہاں کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کرو، میرے کینڈیڈیٹ کو نہ کھڑا کرو، میرے بیٹے کو بخش دو، میرے بھتیجے کو گنجائش دے دو، میرے لیے گنجائش پیدا کر دو. یہ سودے ہو رہے ہیں. یہ ہے کیفیت پیپلز پارٹی کی پنجاب میں. نون لیگ پنجاب تک. سندھ میں کیا پوزیشن ہے آج؟ کے پی کے میں کیا پوزیشن ہے؟ جے یو آئی محدود، اے این پی علاقہ، ایم کیو ایم ایک شہر تک، 2 شہروں تک محدود. فیڈرل پارٹی کون سی ہے جس کی پریزنس ہر اسمبلی میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں؟ وہ ایک ہی جماعت ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. لیکن آپ کے سوال کو میں اہمیت دیتے ہوئے مزید ہم کوشش کریں گے کہ اپنے کارکنوں کو تربیت دیں، ان کو تحمل دیں، اور انہیں جسے کہتے ہیں نا برداشت کا مادہ اس میں بڑھنا چاہیے. ہماری کوشش ہوگی. تھینک یو.
بات سنیں میں جواب دیتا ہوں اس کا. نمبر 1 ایک سیکنڈ میں جواب دیتا ہوں. اگر کسی بچے نے ایسا کیا تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. نمبر 1 یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. اینڈ نمبر 2 میں وضاحت کر دوں, چینل 92 نے ہمیں بڑی مناسب کوریج دی ہے. ہمیں چینل 92 سے کوئی گلہ نہیں ہے. میں خود جانتا ہوں ان کو, میرے ان کے ساتھ مراسم ہیں اور ان کے عزیز ہیں, ملتان میں ان کا رہنا ہے اور ان کا میرے حلقے سے تعلق ہے, میرے دوست ہیں. تو مجھے پورا فیملی بیک گراؤنڈ ان کا عقیدہ, ان کی سوچ میں پوری طرح واقف ہوں. سو ہرگز نہیں, اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے میں معذرت کرتا ہوں, لیکن ہماری یہ پالیسی نہیں ہے. تھینک یو. Thank you. Media